پاکستان کی داخلی مشکلات تو ہمیشہ رہی ہیں، لیکن آج پورا ملک اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، نہ اس ملک میں آئین کی قانون کی عملداری ہے، افراتفری کا ایک عالم ہے اور عام آدمی محسوس کر رہا ہے کہ ملک کا نظام بگڑ چکا ہے۔ ہمارے دفتر کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، ہمارے بازار کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، ملک داخلی طور پر مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ اگر معیشت مستحکم ہے تو پوری دنیا پھر آپ سے بہتر تعلقات چاہتی ہے، آپ سے دوستی چاہتی ہے، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کو اپنا مفاد سمجھتی ہے۔ اور جب آپ پوری دنیا کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، یہ بنیاد ہوتی ہے پھر کامیاب خارجہ پالیسی کی۔ پہلے تو یہ حکومت ناجائز دھاندلی کی پیداوار ہے، اور جو لوگ دھاندلی کرانے کے مجرم ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ تم نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جن کو ہم اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، انہی کے ہاتھوں آج ملک کیوں کمزور ہوا؟ اگر ملک سیاسی لحاظ سے کمزور ہے، اگر ملک اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، اگر ملک دفاعی لحاظ سے کمزور ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کل کلا اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ لہذا جو ادارے سمجھتے ہیں کہ ہم پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ اس ملک کے بحرانوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر چند کے ہم اداروں کا احترام کریں، ہر چند کے ہم سمجھیں کہ ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن اداروں کو آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا، اپنے کام پہ نظر رکھنا، دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہ کرنا، جب ملک چلے گا تو اس طریقے سے چلے گا، ورنہ پھر سمجھوتی کی ایک سیاست ہوگی، بس آپ زورور ہیں، میں آپ کو برداشت کروں گا، آپ مجھے برداشت کریں گے، ایک دوسرے سے گزارا کریں گے، تو زورور آدمی جو ہے وہ غریب آدمی کی زمین میں بھی ہل چلائے تو بیچارہ جو ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ بھی تو گزارا کرتا رہتا ہے۔ تو قوم کو کمزور کر کے یہ کہنا کہ ملک میں امن ہے، قوم کو کمزور کر کے یہ کہنا کہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، یہ شاید ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بات ہے۔ ہم سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ملک کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملک ہم سب کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں جہاں ڈکٹیٹر ہوگا وہاں اس کو زمین سے دلچسپی ہوگی، اور دنیا میں جہاں جمہوریت ہوگی اس کو عوام سے دلچسپی ہوگی۔ آمرانہ قوت وہ علاقے پہ قبضہ کرنے کو سوچتا ہے اور اختیارات کو اپنے ہاتھ میں مرتکز کرنے کا سوچتا ہے،
لیکن جمہوری ماحول میں لوگوں کی فلاح و بہبود مقصود ہوتی ہے، پبلک خوش ہے تو پھر سیاست بھی ٹھیک چل رہی ہے، پارلیمنٹ بھی ٹھیک چل رہا ہے، ملک کا نظام بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ آج ملک جام ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کا تخمینہ صفر سے نیچے چلا گیا ہے، اور شاید اگلے سال 2 سال بھی اسی پوزیشن میں رہے گا۔ اور ہمارا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سطح پر پاکستان کی معیشت نہیں گری ہے۔ اب جب حکومت نااہل بھی ہو اور ناجائز بھی ہو، پھر اس حکومت کو رہنے کا حق حاصل ہے؟ صرف حکومت کو نہیں، جو قوت بھی ایسی حکومت کو سہارا دے گا وہ بھی مجرم ہوگا۔ بڑا مجرم وہی ہے اصل میں۔ اور مقدس ملک ہے، اول ملک ہے، میں اور آپ بعد میں، سیاستدان بعد میں ہے، جرنیل بعد میں ہے، بیوروکریٹ بعد میں ہے، تاجر بعد میں ہے۔ ملک ہوگا تو یہ ساری چیزیں۔ تعریفیں کی جاتی ہیں، اور تعریفیں بری بھی نہیں ہیں۔ فوج نے قربانیاں دی ہیں، فوج نے، جوانوں نے جانیں شہید کی ہیں، ملک کے لیے کی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تم نے تو پیٹی اسی لیے باندھی ہے نا، تم نے تو رینک اسی لیے لگائے ہیں نا، آپ تو تنخواہ اسی چیز کی لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم رضاکار لوگ ہیں، انہوں نے کتنے علماء کی شہادتیں دی ہیں، کتنے کارکنوں کی شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے دی کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر ہم ملک کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، خاکم بدہن، چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ بات کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ اگر یہ کارکن اور یہ جمعیت علماء اسلام اور یہ مذہبی طبقے کے غریب لوگ یہ ملک کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، فوج دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور ان کے ساتھ سیاست میں یہ ہوا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے، اور جن کا کوئی کردار نہیں ہے ملک کے لیے، ایک پیسے کا کردار نہیں، جو کردار ہے ان کا وہ مغربی دنیا کے مفادات کے لیے ہے، جو کردار ہے ان کا وہ پاکستان کی اسلامی اور مشرقی تہذیب کے خاتمے اور مغربی تہذیب کو فروغ دینے کا ہے۔ ان کو آج اقتدار دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ باتیں نہیں جو میں کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے لوگوں نے میرے سامنے کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے لوگوں نے مجھے بطور ایجنڈے کے خود اعتراف کیے۔ میں ذرا باخبر آدمی ہوں، دا ډېر چې سړی په کیسې خبرې دغه نه شو ضرور ډېر لګ جاو زه په خبر تو پھر اس ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے؟ سن 1973 میں آئین بنا ہے۔ سن 73 کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے تابع ہوگا، حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ عوام اپنی نمائندوں کی وساطت سے
اللہ کی نیابت کا فرض ادا کریں گے. آج تک ایک قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوئی. تو میرے دوستو، جب ہمارے اہداف واضح ہیں، ہمارا آئین واضح ہے، تو پھر جب رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اپنی سیاسی قوت بڑھاؤ، سیاسی قوت کو آگے لے جاؤ. آئین سے تصادم نہیں کرنا، قانون سے تصادم نہیں کرنا. میرے ملک کا نظام مجھے جتنا حق دیتا ہے اس حق کو استعمال کرنا ہے. اور جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو ہم نے کہنا ہے کہ آئین سے تجاوز تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے. قانون کو پامال تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے. آئین اور قانون ہمارے سر کا تاج ہے، تم نے تو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے. آئین اور قانون کو میں نے حاکم کہا ہے، آئین اور قانون کو تو تم نے اپنے گھر کے لونڈی کہا، سمجھا ہے. یہ سودا نہیں چلے گا. صحیح راستے پہ آؤ. میں نے جو حلف اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں اس کا پابند ہوں. تم نے جو حلف اٹھایا ہے تم اس کے پابند رہو. فوج نے بھی تو حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. جب نئے نئے بھرتیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ کمیشن لیتے ہیں تو باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں کوئی حصہ نہیں لینا. آج پوری سیاست ان کے کنٹرول میں ہو. اس سے نظام میں توازن بگڑ جاتا ہے. اور نظام اگر گھر کے اندر بھی بگڑ جائے بھائیوں کے اندر تو وہ گھر محفوظ نہیں رہتا، وہ بگڑ جاتا ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں ایک بڑے اصولی سیاست کرنی ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور اس کی قیادت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. پورے ملک کی سیاست نے اگر آپ پہ اعتماد کیا ہے تو ہمیں بھی سب کے اور پورے قوم کے اعتماد پر پورا اترنا ہوگا. ہم تحریک میں ہیں اور یہ آج کا اتحاد نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا اور 25 جولائی 2018 کے بعد ایک ہفتے کے اندر تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور دوبارہ انتخاب چاہتے ہیں اور اثرنہ انتخابات کرانے پر اتحاد قائم ہوا. بہت سی سیاسی جماعتیں اس دور میں کچھ مصلحتوں کا شکار ہوئی. بعض اوقات ابتدا میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اپوزیشن کو ایک رکھنے کے لیے کچھ ان کی رعایتی بھی کی، جبکہ رائے واضح رکھی. میاں نواز شریف صاحب کے 2 خط آئے ہیں، ایک جیل سے اور ایک برطانیہ سے. ایک خط انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے نام لکھا ہے اور ایک خط انہوں نے براہ راست میرے نام لکھا ہے جو برطانیہ سے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب فضل الرحمان کہہ رہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے اور حلف نہیں اٹھانا چاہیے تو یہ رائے ان کی صحیح تھی اور ہماری غلط تھی اور اب ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ وہ مرحلہ تھا جہاں
پھر جب تمام پارٹیوں نے کہا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، لیکن اس تعویل کے ساتھ کہ پھر ہم اکثریت کا دعویٰ کر لیں۔ جب ہم اکثریت کا دعویٰ کر لیں اور ہم کہیں کہ حکومت ہم بنائیں گے تو یہ ایک جواز پیدا کر سکتا ہے کہ ہم اسمبلی میں جا کر حلف اٹھائیں اور اس دھاندلی کی قوت کو شکست دے دیں، اور پھر اس پہ اتفاق ہوا۔ پھر وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑا گیا، صدر کا الیکشن بھی لڑا گیا، اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا گیا، ڈپٹی اسپیکر کا بھی لڑا گیا، کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ تعویل یہی کی گئی، جواز یہی بنایا گیا اس کے لیے، اور جب وہ مراحل گزر گئے وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت بیٹھ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی وقت پر کسی مصلحت کا شکار ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہم نے پورے ملک میں پچھلے سال 14 ملین مارچ کیے، اور ہر ملین مارچ کا منظر پوری دنیا نے دیکھا، آسمان فلک نے دیکھا۔ اور پھر آزادی مارچ میں جو آپ کی قربانیاں تھیں، جس سنجیدگی کے ساتھ پوری قوم اٹھی ہمارے ساتھ اور وہاں گئی۔ ہاں، گو کہ ہم تنہا تھے، باقی پارٹیوں کی صرف قیادت آئی اور ایک جہجہتی کا اظہار کیا، لیکن اس سے جمعیت علماء اسلام کا ایک سیاسی قد کاٹ اوپر گیا۔ ہمارے نظم و ضبط کا، ہمارے اپنے بات پر پکا ہونے کا، ہماری کمٹمنٹ کا، اس کا اعتراف پوری دنیا نے کیا۔ اور لوگ سمجھتے تھے کہ مولوی صاحبان ہیں، مذہبی لوگ ہیں، بڑے سخت مزاج قسم کے لوگ ہیں، اور یہ تو بد نظم قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ساری افواہیں جو ہمارے خلاف 15-20 سال سے چل رہی تھی، ان سب کا خاتمہ کیا آپ نے اپنے خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ۔ آج تمام جماعتیں آپ کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس کام کو آپ ہی چلا سکتے ہیں۔ اب جب سب نے ہم پہ اعتماد کیا ہو اور تحریک چل رہی ہو اور ملک میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوں، تو پھر ان جلسوں کو کامیاب کرنا پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارا کارکن سب سے پہلے آگے بڑھے۔ تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ العزیز اب تک جتنے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کی اس میں شمولیت بہت نمایاں رہی ہے، اور اس وقت حکومت کے چولہے ہل چکے ہیں۔ اور حواس باختہ ہے۔ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب تحریک زوروں پر ہے، میں سیاست میں آج سے تو نہیں ہوں، حضرت وارث صاحب رحمہ اللہ 1962 کے اسمبلی میں آئے، سن 72 میں وزیر اعلیٰ بنے، 88 میں میں اسمبلی میں آیا ہوں۔ بڑے ٹاپ لیول کی سیاست کی ہم نے ملک میں، لیکن جب آج ایک ناجائز حکومت کے خلاف ہماری تحریک جوبن پر ہے، آج ان کو میرے خلاف سوالنامہ جاری کرنے کا جرت ہو گئی ہے۔ مجھے سوالنامے بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں میرے دوستوں کہ صرف میڈیا کو بھیجے جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں بھیجے جا رہے۔ صرف کردار کشی کرنے کی ایک مہم ہے۔ اور یہ حملہ جمعیت پر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ اور جب یہ سوالنامہ آئے گا تو جواب اکیلے میں نہیں دوں گا، جواب آپ سب نے دینا ہے، پورے ملک میں دینا ہے۔
پتہ بہ مفسر لگی چھ پان سر واڑو لا سڑے پانی سر لگے آگے دس سو کہنا دا ہوتا ہے تبھی کورچ دس پا آرام نہ سے چھپے اس کو جمعیت علماء اسلام پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور جب اگر پیشی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، نوبت آئے گی تو میں نہیں پیش ہوں گا، پوری جماعت پیش ہوگی انشاءاللہ۔ میں تو اجلاس میں نہیں تھا، ہمارے تو مرکزی جماعت نے اعلان کیا ہے کہ پھر ہم جب میدان میں آئیں گے تو پھر جہاں پر ہم نے دھرنا دینا ہے اس کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے۔